اسٹائل کے. یہ بھی جالتوں کو ہی پڑھیں گے اور مناظرہ بھی کریں گے کہ یہ جالتو ہی صحیح ہے. ہاں جی مفتی صاحب، وہ کیا حال چال ہیں؟ یہ آپ ملا یاری صاحب خیریت ہے؟ میرا نام اللہ یاری ہے، نام صحیح طرح سے بولو. میں نے کہا مولوی یاری صاحب، میرا مولوی ہو نام کہ اللہ نہیں؟ یاری ہے، میرا نام یاری نہیں ہے، میرا نام اللہ یاری ہے. میں نے صحیح طرح سے نام بولو. میں نے مولوی کا خطاب دیا، مولوی ہو کہ نہیں؟ میرا نام اللہ یاری ہے. یہ ٹائی دیکھ رہے ہو؟ نہیں مولوی ہو. میرا پہلے نام یاری نہیں بولو، اللہ یاری جعفر بولو. صاحب افغانستان میں ملا کہتے ہیں، عالم کو ملا کہ یہ ٹائی افغانستان دیکھا ہے، یہ ٹائی دیکھا ہے. اینک چاہیے تو اینک آپ کو بھیج دے کوئی. یہ سوٹ دیکھا ہے؟ یہ ملا سوٹ ہو دیکھا کہ ہے؟ نہیں ملا؟ ہاں یہ ہے. نہیں بھائی، ہم ملا کو کافر سمجھتے ہیں. آپ نہ ملا ہو اور نہ مولوی ہو. مولوی کو ہم تو کافر مناظر سمجھتے ہیں. تو پھر مناظر کیوں کرتے علماء کے ساتھ؟ مناظرے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا کفر ثابت کریں، مولویوں کا کفر اگر ثابت کریں. نہ تو ملا ہے نہ تو مولوی ہے، نہ ملا ہے تو نہ مولوی، نظیر بھی. لیکن مولویوں کا کفر ثابت کر اچھا لیتے ہیں. یہی تو بات ہے. اچھا انجم صاحب، ہاں یہی تو، انجم اسی صاحب لیے سے تو میں شیعہ جھوم رہے ہیں. انجم صاحب میں آپ سے بات پٹھان کرنا پھنس چاہتا گئی. ہوں. انجم صاحب، انجم جی صاحب، بسم اللہ، جی بسم اللہ انجم حقانی صاحب، انجم بسم صاحب اللہ، بسم پہلے اللہ. میرا سلام قبول کیجئے. اس کے وعلیکم بعد السلام ورحمۃ اللہ. اللہ یاری وعلیکم صاحب، السلام. اللہ یاری صاحب کو پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے امامت منصوص من اللہ، یہ ختم نبوت کے انکار کا عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے، اجماع سے بھی ثابت ہے. جس طرح قادیانی لوگ ختم نبوت کے منکر ہے، اس سے بدرجہ اولا یہ اللہ یاری اور ان کے متعلقین جو ہے، بعض چلیں عشری بھائی، میں ان کے چلیں. متعلقین کم ہے، او بھائی جو یہ غیر باتیں آپ کی سطح مقلد سے شیعہ بلند ہے. ہے. یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے. ہر جو چیز آپ کی سطح سے بلند ہے اس کو نہ چڑھا کرو. اپنے بڑے کو لے کے آؤ نا. پہلے آپ شرک والا مسئلہ تھا، ہاں وہ بھی شرک میرے والا، سطح سے بلند شرک تھا. والا. اب دیکھیں جو آپ 2 دفعہ یہ شرک والا بات کرنے کے لیے، اور میرا جو ہے یہاں پہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، میں کتاب نہیں دکھا سکتا تھا. سسٹم تو آپ نہیں، خوش ہو گئے، آپ کے دلائل کام کی نہیں تھے. آپ نے خوش ہو قرآن گئے. کی آیت پڑھی. جی کیا آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایک موضوع پہ یا آپ، میں نے کہا ہاں کہ ختم تو نبوت ابھی کے جو آپ نے قادیانی آیا دیکھیں، تھا. ابھی دیکھیں، میں نے آپ کی کتابوں سے مجھے عجیب ہے بھائی. آپ کو میرا جہاں تک تعلق ہے نا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہیں دکھاتا. لیکن بات یہ ہے کہ اضافات کل حیا ففعل ما شئت. حیا نہ ہو تو جو مرضی جس کرو. طرح ٹھیک ہے نا، حیا نہ ہو یہ آپ تو غلط جو بیان کر رہے ہیں. مرضی انجم کرو. صاحب اس کو روکے. ابھی دیکھو، انجم صاحب ابھی اس کو سن لو. روکے. یہ غلط بیان ہی ہاں، کرے، بدتمیزی او کر بھائی رہا سن ہے، لو. گستاخی کر رہا ہے. حقانی صاحب، ان حقانی کے صاحب، متعلقین بھی گستاخ ہیں، حقانی صاحب کمنٹس پلیز، میں آپ گالیاں سے دیتے ہیں. حقانی صاحب ایک سیکنڈ، حقانی صاحب ایک سیکنڈ، ذرا جی جی گزارش یہ ہے جی کہ یہ حدیث ہے، یہ گفتگو حدیث اگر ہے. اس کو اچھے پیرائے میں ہو جائے، ایک دوسرے کی ہاں قطع کلامی نہ کی جائے، تو جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ استفادہ کریں گے، مطلب استفادہ کریں گے. اس طرح اگر نوک جھوک ہوگی تو کوئی بات جو ہے حق کی ظاہر نہیں ہو پائے گی. تو بالکل گزارش یہی ہے انجم کہ ایک دوسرے کی صاحب، قطع میں کلامی نہ کی انجم جائے، صاحب، یہ آپ سے گزارش. جی انجم صاحب بالکل درست فرمایا. یہ بات آپ الیاری ملا الیاری کو سمجھائے کہ بات اگر کرنی ہے تو حسن اخلاق سے بات کرے، بدتمیزی نہ کرے، گستاخی تو نہ یہ کرے. تو ہر حدیث ہے نا. بات میں آپ کی ابھی غلط فہمی ہے کہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ ہے. اضافات کل حیا فصنع ما شئت، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو جھوٹ بول ہاں. الزام لگاتے ہیں. یہ آپ پہ حمل ہو رہا ہے. تم نے جواب نہیں دیا، نہ قرآن او اور بھائی نہ حدیث کے. ایک بات انجم ابھی تو صاحب، پتہ چلے گا انجم نا، سے ایک بات، ابھی میں پتہ انجم چلے گا سے نا. بات، میں انجم سر صاحب آپ سے ایک بات ایک کر رہا ہوں. آخری بات انجم صاحب، ایک سیکنڈ، جی بسم اللہ. آخری بات سن لیجئے. یہ بات جی جو بسم اللہ. غیر مقلدین شیعہ ہے وہ سمجھتے کہ ہم ناسبی ہے. ناسبی مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے لیکن ہے نہیں. جو بھی ناسبی ہوگا ہماری نزدیک وہ پکا کافر ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی کا ذرا برابر بغض ہو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، صحابہ میں سے ادنا صحابی کے ساتھ ذرا برابر بغض رکھے تو ہم اس کو ناسبی نہیں کہتے، ہم اس کو کافر کہتے. ناسبی وہ جو اصطلاح ہے یہ غلط ہے. ناسبی سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں. یہ میں وہ غیر مقلدین شیعوں سے کہتا ہوں جو اللہ یاری کے متعلقین ہے، وہ ہمیں ناسبی سمجھتے. ناسبی ہم سمجھتے ہیں کوئی اصطلاح نہیں، وہ کافر ہے.
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت سے جو حکمی اہل بیت یا حقیقی اہل بیت سے ذرا برابر کو اگر کیا بھائی آپ وہ سب کافر کا ہے۔ ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اب آپ سے کوئی کسی نے سوال کیا کہ تم ناصبی کی تعریف کرو؟ ایسے شروع ہو گئے. جی آپ کے کمنٹس آپ کے متعلق میں نے کب آپ کو ناصبی بولا ہے؟ اور بلا وجہ آپ شروع ہو گئے نا یہ ایسے کہ ناصبی کس کو بولتے ہیں. یہ آپ کی جو ناصبی کا تعریف بھی تجھے نہیں معلوم اور ناصبی کی تاریخ بھی نہیں معلوم، اور بلا شک بلا ریب تم لوگ ناصبی ہو. بلا شک بلا ریب تمہارے ائمہ ناصبی ہیں، بلا شک بلا ریب تمہارے صحابہ ناصبی ہیں، اور نہ صرف علی علیہ السلام کے تم دشمن ہو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہو. انجم صاحب آگے بڑھائیے، مناظرہ آگے بڑھائیے. ختم نبوت کے منکر ہے. ایک سیکنڈ آپ مجھے مخاطب کر رہے ہیں بار بار، لیکن میری بات تو سن لیں سرکار. جی دو فرمائیے. چیزیں میں نے آپ سے گزارش کی ہیں. آپ جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اس ٹاپک کا اظہار کیجئے. دوسری چیز ہے قطع کلامی نہ کیجئے. تیسری بات، اگر کسی آیت کا یا حدیث کا ترجمہ کریں اس کے اندر آپ خیالات نہیں گھسڑیں گے، ترجمے سے مراد صرف ترجمہ ہی کریں گے. بالکل یہ آپ سے ایک دستبستہ گزارش ہے کہ آیت کا ترجمہ کریں یا حدیث کا ترجمہ کریں، اور جو آپ اس سے استنباط کرنا چاہتے ہیں وہ ترجمے کے اندر نہ گھسیڑے، ترجمہ ایز اٹ از کیجئے، اس کے بعد آپ کریں. اب آپ ٹاپک ڈکلیئر کہ آپ نے کس ٹاپک پہ انجم صاحب جب آپ ٹائم لگائیں گے میں مداخلت نہیں کروں گا. جب آپ ٹائم لگائیں گے اگر میں نے مداخلت کی تو میرے شکست ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے میں موضوع ٹاپک بتائیے آپ کس ٹاپک پہ بولنا چاہ رہے ہیں. ٹاپک بتا رہا ہوں. میرا ٹاپک یہ ہے، الیاری صاحب کو میں نے پہلے بتایا تھا، ملا الیاری صاحب کو. او بھائی تمہارا تمہیں عرض کیا نا، دیکھیں ہم جب کسی سے گفتگو کر سن لیجیے موضوع. وہ سن لیا نا، آپ نے کہا کہ ختم نبوت پہ آپ نے بات کرنی ہے نا، آپ نے سن لیا، اسی کو دوبارہ تکرار کریں گے نا. تو ہمارا جواب آپ نے تو سنا نہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ الیاری اور ان کے متعلقین ختم نبوت کے منکر ہے، قدیانی سے بڑھ کر منکر ہے، اور یہ کافر ہے اس امامت کی عقیدے کی وجہ سے. یہ میرا موضوع ہے، اس پہ میں قرآن پیش کروں گا، حدیث پیش، اجماع پیش کروں گا. اچھا آپ اگر الیاری صاحب کا موقف سنیں، اس پر الیاری صاحب کا ایک سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ چند لفظوں میں ہوتا ہے، آپ اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہ کریں. اب اس کے اوپر الیاری صاحب کا موقف ہے. الیاری ختم نبوت کا منکر ہے. حضور آپ نے بیان کر دیا. کئی دفعہ اس نے بیان کیا، کئی دفعہ اس نے 2-3 دفعہ بیان کیا، ایک دفعہ بیان نہیں کیا. انجم صاحب دیکھیں، انجم صاحب میرا عرض یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کے مولوی جو مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور میں تو کیونکہ میرا کام ہے مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی کتنی ویلیو ہے، کتنا ان کا ان موضوعات پہ مطالعہ ہے. تو یہ شخص نہایت ہی ہلکے لائٹ ویٹ کا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو چاہے گا کہ میں فلان مسئلے پہ سے مناظرہ، فلان مسئلے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کیونکہ اس کا تو نہ کوئی جانتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ ہے، نہ کوئی شہرت ہے. یہ تو کچھ لوز نہیں کرے گا نا، ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. تو اس لیے ختم نبوت کے مسئلے پر یہاں پہ 2-3 دفعہ میرے مناظرے ہو چکے ہیں یہاں پر، اور پرانے. میں اس شخص سے کہتا ہوں تو جا کے ان مناظرات کو دیکھ لو، تو استفادہ کر لیں، ان سے بہت سارا مواد تجھے مل جائے گا. اور اگر آپ اپنے کسی ٹیم کو لے کے آؤ نا 3-4 مولیوں کا، تو میں آپ کے تم کسی موضوع کا انتخاب کرو، میں تم سے بات کروں گا اس موضوع پر. لیکن ایسے ہی تم آ جاتے ہو نہایت ہی احترام کے ساتھ، مفتی صاحب آپ کا مطالعہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے مجھ پر، یہ ظلم ہے عوام پر کہ میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور آپ کے واہیات اور آپ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مثلا میں نے کوئی چیز سوال کرتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہے، کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اپنے سے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ کوئی اس نے فاضلانہ جواب دیے. تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کے لیول سے بالا ہے. آپ اپنے اساتید کو لے کے آئیں، کسی پڑھے لکھے آدمی کو لے کے آئیں، بسم اللہ، ہم بات کریں گے ان سے. آپ کے ساتھ نہیں. انجم صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شہرت نہیں ہے. جواب سننا ہی نہیں، اس کا جواب کیا میں نے رد کیا نا بھائی. یہ تو اس پہ گفتگو تو نہیں ہوگا نا، نیگوشیشن تو نہیں ہے اس مسئلے. آپ نے یہاں پہ غیر عالموں سے مناظرہ کیا ہے، آپ نے عوام کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اسی ٹاپ. لیکن عالم جب آپ کو کوئی عالم آپ کے ساتھ بھی کیا نا،
आपके कोई साथ भी आप मुकाबिल नजर आए, रोजाना तो नहीं करते ये तो ना कि आपकी उसी कहानी गैर है। आलिम के साथ रोजाना मुनाजरा करें। अरे तुम्हारे अभी बात सुन लीजिए, दरमियान में काट रहे हैं अंजम साहब इसको रोक ली। मैं कहता हूँ अगर मैं कमजोर हूँ, मेरे दलाइल कमजोर हुई तो तुम्हारे फायदे की बात है, आप अपनी कवी दलाइल पेश करें। नहीं, मेरे फायदे इनकार का नहीं है ना। हकीकत एक मजहूल हाल आदमी को मैं हराऊं तो उससे फायदा क्या है? मेरा टाइम ज़ाया होगा ना। आपके साथ आपने जिन लोगों से अभी तक मुनाजरी की है, या अपने लोगों को बिठाया है, या अपनी तरह और लोगों को बिठाया है जो न आलिम है न कुछ उसने। आपने अब पता है, पहले आपने मुनाजरा किया ना शिर्क पे, शिर्क आपका साबित हुआ। अभी इनकार वो मुनकिर साबित नहीं हुआ भाई, साबित नहीं हुआ। आप वो आपकी जहालत है कि आपको पता ही नहीं है। जो आपको दलील मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वही तो हमारे आपने कुरान आपसे को हाथ शिकवा नहीं है। लगाया, मुफ्ती आपने साहब, हदीस को हाथ नहीं लगाया, मुफ्ती साहब, आपने इजमा को हाथ नहीं मुफ्ती लगाया, साहब, आपने अपने अकीदे में मुफ्ती सिर्फ साहब कियास सुन लो, फारिग कर रहे मुफ्ती हैं। साहब सुन लो। जी। आपकी जहालत की इतनी इंतहा है कि अब हम आपको जवाब भी देते हैं, उसको आसान भी कर देते हैं, वाज़ेह अल्फाज, फिर भी आपको समझ ही नहीं आती और आप समझते हैं कि हमने जवाब नहीं दिया ना। तो यही इसीलिए कि हमें नहीं आता कि ऐसा शख्स जिसको समझ ही नहीं आती जवाब, उसको हम किस जबान में जवाब देना है। समझ में आ रही ना बात आपको? अच्छा, अगर अभी मौका दूं कि कुरान पाक की एक आयत तिलावत कीजिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मांगना सवाब का काम है, कोई आयत दिखा सकते हो? कतियुद दलालत हो, ये भी आपकी निहायत हमाकत है, निहायत ही जहालत है कि किसी शख्स से मांगना, किसी शख्स से बात करना, उसके लिए आयत कुरान की जरूरत होती है। ठीक है ना? ये आपकी हमाकत और जहालत है। मैं आप जवाब दे देता हूं आपको। अच्छा, मुझे क्यों अभी जवाब दे रहे हो? मुनाजरा तो शुरू नहीं है ना। नहीं आप नहीं, ये देख, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, ये निहायत अहम है। आप वक्त जाया कर रहे हो। आपने अंजम साहब, आयत मांगी ना, आपने अभी आयत मांगी, या तो आपने, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं, इसको एक मिनट के लिए म्यूट कर रहे हैं भाई। एक मिनट आयत पेश कीजिए। अभी आयत पेश करता हूं, अभी आयत आपको दिखा देते हैं। देखो आयत, देखो ये किताब है। ये निहायत ही अजीब बात है। ये कहता है कि मैं क्या हूं, मैं वो हूं, मैं देवबंदी हूं। किताब अरवाह सलासा, ये तसनीफ है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का। यहां पे ये पुराना चाप है, सन 242 में एक हिकायत नकल करते हैं। हजरत यानी चचा मौलवी अब्दुर्रहमान साहब मरहूम ने फरमाया कि मौलवी अहमद हसन अमरोही और मौलवी फाखुल हसन साहब गंगोही में बाहमी मुआसराना चश्मक थी। मुआसराना चश्मक थी यानी बाहमी हसादत थी। बाहमी उनका जो है आपस में, जैसे उलमा में होता है हसादत और एक दूसरे से तंग नजरी। और उसने बाज हालात की बिना पर एक मुखासमा और मुनाज़ा की सूरत इख्तियार कर ली। तो दो देवबंदियों में क्या हुआ है, आपस में निज़ा शुरू हो गया, दुश्मनी। और मौलवी महमूद हसन साहब को असल झगड़े में शरीक न थे। उन्हें इस किस्म के उमूर से दिलचस्पी थी, मगर सूरत हाल ऐसी पेश आई कि मौलवी साहब बजाय गैर जानबदार रहने के किसी एक जानिब झुक गए और ये वाक़ा कुछ तूल पकड़ गया। सो मदरसे में दो मौलवी ग्रुप के दरमियान मुनाज़ा चल रहा है। इस दौरान में एक दिन अल सबाह बाद नमाज फजर मौलवी रफ़ीउद्दीन साहब ने मौलवी महमूद हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया, जो दारुल उलूम देवबंद में, जो मुहतमिम है मदरसे देवबंद का, उसने फिलान मौलवी को अपने हुजरे में बुलाया। मौलवी हाजिर हो गए और बंद हुजरे को अड़खोल कर अंदर दाखिल हो गए। कि कवाड़ खोल कर, कवाड़ शायद पुराने उर्दू का लफ्ज है, उसके ताले को खोल कर अंदर दाखिल हो गए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलवी रफ़ीउद्दीन साहब ने फरमाया कि पहले ये मेरे रुई का लब्बादा देखो, ये रुई का जो लिबास है ये देखो। मौलवी ने लब्बादा देखा तो तर था, गीला था और खूब भीग रहा था। फरमाया कि वाकई यह है कि अभी मौलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह जसद अंसुरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे। अशरफ अली थानवी जो है अभी मरने के बाद, या कौन से मौलवी नानोतवी साहब जो है कासिम अली नानोतवी, मदरसे देवबंद का मुअल्लिफ, मरने के बाद मदरसे में आया सुलह कराने के लिए मौलवियों के दरमियान झगड़ा, जिसमें एकदम पसीना पसीना हो गया, जिससे मैं एकदम पसीना। तो मौलवी कासिम नानोतवी साहब आए हैं मौलवी थानवी साहब के हुजरे में, और उस पसीना पसीना हो गया ये मौलवी, और ये मेरा लब्बादा तरबतर हो गया, ये बिल्कुल गीला हो गया। और ये फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि उस झगड़े में ना पड़े। बस मैंने ये कहने के लिए आपको बुलाया। मौलवी महमूद हसन ने अर्ज किया कि हजरत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूं, इसके बाद मैं इस किस्सा में कुछ ना बोलूंगा। आप देखो एतराज कर रहे थे कि मैयत अगर किसी के हालात को जान ले कब्र से तो ये इल्म गैब है, शिर्क है और वो मदद नहीं कर सकता। यहां पर मौलवी कासिम नानोतवी ने
غیب کے حالت، غیب کی دنیا سے دیکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، سنا بھی ہے کہ مدرسے دیوبند میں، جو اس مدرسے کو میں نے محنت کر کے بنایا تھا، وہاں پہ اس کے منتظمین میں لڑائی ہو رہا ہے اور وہ وہاں پر صلح کرنے کے لیے آیا بھی ہے. اچھا، اس کے بعد تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعہ روح کے تمثل کا تھا، یہاں پہ روح حاضر ہو گیا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو ہوا ہے اس کی دو صورتیں ممکن ہیں کہ یہ جو مرنے کے بعد کیسا آیا، یہ کہ جسد مثالی تھا، یہ عالم برزخ کے جسد کے ساتھ آیا تھا، مگر مشابہ ہے جسد عنصری، جو اس دنیا کے جسد کے مشابہ ہے اسی جسد کے ساتھ آیا. دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے موت کے بعد اپنے لیے اس نے جسد خلق کیا. وہ مر گیا، اس نے دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کہ اپنے لیے بدن بھی خلق کیا، خالق بھی ہوا. اچھا، مگر وقت گزارنے پر اس مرکب کو کیا کیا جاتا ہے؟ تحلیل کر دیا جاتا ہے. پر وقت گزرنے کے بعد یہ مرکب جو ہے اس کا بدن عنصری جو اس نے بنایا تھا وہ پھر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب بتاؤ جی، آپ کے مدرسے کے بانیان، مدرسے یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بدترین مشرک ہوگا آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جائے، ان کے کرامات کی، تو تم کہتے ہو یہ شرک ہے جی، شرک ہے، شرک ہے. تمہارے اپنے جو مولوی حضرات ہیں جن کو عبارت نہیں پڑھنا آتا، جس کو قرآن حدیث، جاہل ترین مولوی دیوبندی دنیا کے، آپ کے علماء اگر وہ بدن خلق بھی کر دیں، عالم غیب سے آ بھی جائے، عالم غیب سے ان کو پتہ بھی چل جائے، لوگوں کی مدد کریں، وہ کچھ نہیں ہوتا جی، اس نے بدن خلق بھی کیا. اب بتاؤ جی، جواب تمہارا کیا جواب ہے جی، بتاؤ. مفتی صاحب مائک میرا مائک آپ لوگوں نے کال ہے، مائک کھلا ہے، بات کریں. ٹھیک ہے، انجم صاحب آواز آ رہی ہے؟ انجم صاحب بالکل آ رہی سر، بالکل. اچھا، میں نے درمیان میں ٹوکا نہیں تھا نا. اللہ یاری صاحب، ملا اللہ یاری صاحب کو بھی آپ پابند کرے کہ درمیان میں ٹوکنا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ یاری صاحب نے جو ارواح ثلاثہ کا جو واقعہ بیان کیا، وہاں پہ ایک عالم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا وہاں پہ ایک کرامت ظاہر ہو رہی ہے. ہم کرامت کے منکر نہیں ہے. اولیاء کرام کی کرامت، جس طرح کے دنیا میں کرامت اللہ تعالی ظاہر فرماتے تھے، مرنے کے بعد اولیاء کرام کی کرامات کے ہم قائل ہے. اس واقعے سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یا مولانا صاحب نے ان کو پکارا تھا کہ یا ننوتوی مدد، یا ننوتوی مدد پکار کے ان کو پکارا تھا اور وہ پہنچ گیا تھا. یہاں صرف کرامت ظاہر ہو رہی ہے. یہاں کرامت پہ ہم بات نہیں کرتے. کرامت ثابت ہے، دنیا میں بھی ولی کی کرامت ثابت ہے، انبیاء کرام کے معجزات ثابت ہے. مرنے کے بعد اللہ چاہے باذن اللہ، اگر اللہ اجازت دے، اجازت کو کہہ دے، تو مرنے کے بعد بھی ثابت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دور سے پکارنا کہ یا علی مدد، یا علی میری مدد کرو، یا علی آپ کی آواز سنتا ہے، اس پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. آپ نے کہا کہ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کی آیت. انجم صاحب، اس نے قرآن کی آیت دکھائی مجھے، وہ قرآن سے دکھائے قطعی دلالت، ایسی آیت کہ وہاں لکھا ہو کہ اللہ نے کہ غیر اللہ سے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو بھی پکار سکتے ہو. ما فوق الاسباب، یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب والا مسئلہ ہم نے پہلے ختم کیا تھا. ابھی انجم صاحب آج اس پہ آپ نے 3 مناظر سنے. ایک منٹ میں جواب دے دوں، آپ کی فرمائشات میں جواب دے دوں. آخری بات تو کر لوں، آخری بات کہوں میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 4 مناظرے ہوئے، 9 اس نے قرآن پیش کیا. صرف شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس کا اگر مجھے وقت ہے اس کا جواب دوں گا. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو تفسیر ہے وہ الگ بات ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، جس کا ذکر کیا. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آخری بات کرتا ہوں. انجم صاحب، یہ آج کا مناظرہ ہے کہ اہل تشیع ختم نبوت کے منکر ہے. وہ بھائی اس پہ میں نے تو آپ کو جواب دے دی نا. ختم نبوت پہ آپ سے گفتگو نہیں ہوگی، آپ اپنے اساتید کو لے کے آئے، اس سے گفتگو. دیکھیں پلیز خاموش، پلیز وقت ضائع نہ کرو نا. آپ نے سب لوگوں نے دیکھا میرے محترم ناظرین، آپ سن لو. یہ شخص بار بار کیا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس لیے آپ مشرک ہو، اور آپ سے اس سے مدد مانگتے ہو، تو یہ ڈبل شرک ہے.
یہ کہہ رہے تھے یہاں پر قاسم علی نانوتوی ایک ان پڑھ جاہل گناہکار فاسق مولوی بد عقیدہ مولوی، یہ مرنے کے بعد اس کو کیسے پتا چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے جی؟ مرنے کے بعد کیسے اس کو پتا چلا کہ مدرسے سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا نا، یہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے مرنے کے بعد قبر سے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر شیعہ کہہ دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ پھر یہ قاسم علی نانوتوی مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہاں پہ آئے مدد کرنے کے لیے، مدرسے میں جھگڑا ختم کرانے کے لیے، اور یہ آپ کے نزدیک شرک ہے، لہذا آپ کے مکتب کے اکابرین شرک۔ مزید یہ کہ آپ کے اشرف علی تھانوی، آپ کے فرقے کا لیڈر، کہہ رہا ہے کہ نانوتوی صاحب نے خود اپنے لیے جسم خلق کیا۔ یا سبحان اللہ او بھائی، جو خالقیت کا قائل ہو کہ نانوتوی مرنے کے بعد اجسام خلق کرتا ہے، ابدان خلق کرتا ہے اپنے لیے، اور بھائی خالقیت کی بھی یہاں پہ 3 دلیل ہے، پکارنا نہیں ہے اس میں، یہاں پہ پکارنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ 3 کفر ہیں۔ پکارنا بھی چاہتے ہو نا، پکارنا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، پکارنا بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، پکارنا بھی دکھا دیتے ہیں۔ اچھا پہلے ان 3 کا جواب دے دو، پہلے ان 3 کا جواب دے دو، پھر میں پکارنا دکھا دیتا ہوں۔ اچھا ایک سوال کیجئے، میں ان کا جواب دوں، لیکن آپ مجھے وعدہ 3 سوال ہے، 3 سوال ہے۔ اس واقعے میں اس کو قبر سے کیسے پتا چلا؟ آپ نے خود کہا کہ قبر سے جو جس کو دیکھے خبر ہو تو وہ اس کو علم غیب ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ پھر قبر سے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ قبر سے آیا ہے مدرسے میں، ہاں جی، جھگڑا ختم کرانے کے لیے۔ اس کا جواب میں نے دیا، یہ کرامت ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو یہ ڈبل دیکھو، پہلے اس کا جواب دے دو، پہلے اس کو جواب دے دو۔ علم غیب اس کو کیسے پتا چلا قبر میں کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں نے کرامت پہ، یہ کرامت ہے، کرامت سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کرامت کی تعریف سمجھتے ہو؟ قاسم نانوتوی کا جو اس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کرامت ہے، وہ قبر سے اس کو پتا چلے، وہ شرک نہیں ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہو کہ علی علیہ السلام کو پتا چل جاتا ہے آپ کے حالات کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا وہ کفر ہے۔ معجزہ اور کرامت باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ جب اجازت دے، جب اللہ چاہے تو وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن صاحب قاسم نانوتوی کو اجازت ملتی ہے، علی علیہ السلام کو اجازت نہیں ملتی۔ آپ کے آواز دینے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دور سے آواز دی یا علی مدد، تو کرامت ضرور بے ضرور وہ کرامت ظاہر کرے گا۔ یہ دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، احادیث سے دکھاؤ۔ دیکھو ہم پکارنا دکھائیں گے آپ کو۔ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی آپ کو دور سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ کفر ہے، تو آپ کے اکابر کافر ہے نا، آپ کا فرقہ کافر ہو گیا نہیں، دیوبندی سب کافر ہو گئے، کیونکہ آپ کے لیڈر قبر میں دیکھ رہا تھا کہ مدرسے میں۔ علماء کہاں کون سا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دور سے ہمیں نانوتوی صاحب دیکھ رہے ہیں؟ نانوتوی کو قبر میں کیسے پتہ چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ وہ بلا وجہ آیا تھا۔ ایک مرتبہ ظاہر ہو جائے، ابھی کرامت، یہ عجیب بات ہے، کرامت ہے، کرامت ایک دفعہ کرامت ہوا۔ اگر خاموش، اس کو میوٹ کرو، اس جاہل مولوی صاحب کو میوٹ کرو، کیونکہ اس کی جہالت اب سب کے لیے سامنے ہو گئی۔ کہتا ہے یہ کرامت ہے، کرامت ہے، تو ایسے جاہل مولوی جو ہر گلی میں اس جیسے ہزار ہوتے ہیں، یہ قبر سے دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کرامت ہے جی، یہ شرک نہیں ہے۔ تو اگر یہی سید المسلمین یعصوب الدین جو نفس نبی ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین علیہم السلام، جو ان کے خاک کے جوتے 1000 نانوتوی سے افضل ہیں۔ نانوتوی اگر نماز میں ان پہ درود نہ بھیجے تو نانوتوی خود مشرک کافر ہے۔ اگر ان سے کرامت ثابت ہو جائے، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اچھا یہ اس مرحلے پر، دوسرے مرحلے پر وہ قبر سے آپ مرنے کے بعد تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ نے کہا تھا یہ مدد کی ہے۔ پھر اس نے جسد خلق کیا ہے، اس نے جسد خلق کیا ہے۔ ماسو اللہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ تمہارا کفر ہے کہ نہیں؟ جواب دے دو ان 2 باتوں کا، کھول دو اس کا، کھول دو۔ انجم صاحب آپ وہ جو موتی والے والا کام نہ، موتی والا جو بیٹا تھا ایسا کام نہ کرے۔ میرا جو مائک کھلا ہے بھائی، کھلا ہے، جواب دے دو، جواب دے دو، تم مرد بنو، جواب دے دو، میرے پاس جواب تو ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں انجم صاحب، میں یا مجھے کچھ وقت مقرر کرے
इनके लिए वक्त मुकर्रर करे ताकि मुकर्रर मैं इसी बात को कर वक्त सकूं। मुकर्रर नहीं ये होगा, लोग तुम जवाब कहेंगे दोगे, क्या तुम्हें है, जवाब खुला क्या जवाब है, एशिया जवाब दे दो, कहेंगे क्या वक्त दे दो। लयारी ने ये कितना इस्तेदलाल ये किया। ये मुख्तसर सवाल जवाब हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने उन्होंने कहा एक सवाल, कि करामत एक कैसी सेकंड, है अब मेरी कि बात, रूह एक सेकंड हाँ, हजूर, आप अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन ले। उन्होंने एक रिवायत आपके सामने पेश की जो आपकी मुस्तनद किताब में मौजूद है। अब उस रिवायत का आपने जवाब देना है और ये भी जवाब देना है कि वो जो मदद की थी मा फौकुल असबाब थी या मा तहतुल असबाब। जी ये बता जो दो, कासिम नानूतवी साहब आए थे और जवाब उन्होंने दे जो रहा हूँ। मदद की थी वो मा फौकुल असबाब की थी या मा तहतुल असबाब की थी। और अब आपने सिर्फ इसी सवाल का जवाब देना है और ये भी आपने जवाब देना है कि कासिम नानूतवी साहब से ये करामत हो सकती है मगर हजूर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहुल करीम से नहीं हो सकती। ये जी दो सवाल बताता हूँ, मतलब इसके अंदर है। बताता हूँ। एक तो उस रिवायत का जवाब देना है। जवाब दे रहा एक हूँ। सेकंड मुझे, एक सेकंड मुझे, एक तो उस रिवायत का जवाब देना है, दूसरा ये देना है कि ये जो मदद थी ये मा फौकुल असबाब थी या मा तहतुल असबाब थी। फिर आपने तीसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि कासिम नानूतवी साहब से तो ये मुमकिन है मगर आइमा ताहरीन से या जनाबे अली से ये मुमकिन नहीं है। ये तीन सवाल इसमें बनते हैं। पहले जवाब सुन लीजिए, दरमियान में आपने टोकना नहीं है। जी मैं बिल्कुल, अगर किसी जी सवाल का बिल्कुल, सवाल जवाब न दूं फिर आप टोकना कि ये जवाब आपने नहीं जी दिया। बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह, कहा कि बिस्मिल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुमकिन है, बिल्कुल ये मुमकिनात में से करामत का ज़ुहूर, मोजिज़े का ज़ुहूर ये मुमकिनात में से मुहाल नहीं है, ये हो नहीं सकता। जवाब दिया। अभी दूसरी बात सुन लीजिए, ये करामत जो है ये या पुकारने की वजह से कि आप तो किसी को पुकारे तो वो जरूर बेजरूर वो करामत जाहिर करेगा, ये अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा काम है बिइज़्निल्लाह। ये आपके पुकारने से न करामत जाहिर होती है न मोजिजा जाहिर होती, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारने को का पूछा फरमाया ही नहीं कि एक आपसे, काफिर पुकारने का आपसे मैंने बोला मुख्तलिफ ना किस्म इसमें के नहीं है, पुकारने का नहीं पूछा आपसे, जो सवाल किया उसका अल्लाह ने जवाब दे दो। फरमाया कि ये कुफार मुख्तलिफ मोजिजात आपसे मांग रहे हैं तो आप उनको जवाब दीजिए कि ये अल्लाह का काम है मोजिजा करना जाहिर करना, मेरा काम नहीं। करामत और मोजिजा ये फेल अल्लाह का है, इस इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ इंसान के हाथ पे अल्लाह ताला जाहिर करता है। ये अहले सुन्नत वल जमात तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है। एक सवाल ये इन्होंने आपने ये पूछा कि ये मा फौकल असबाब है या तहतल असबाब है। जब मैंने कहा कि ये अल्लाह का काम है, ये मौजिजा और करामत ये फेल अल्लाह का है, तो इसमें आप ये सवाल किस तरह के माफौकल असबाब या तहतल असबाब, ये अल्लाह तो हर माफौकल असबाब सब कुछ कर सकता है। जब मैंने कहा कि ये अल्लाह का काम है करामत जाहिर करना, ये इसमें ननूती रहमतुल्लाह का जरा बराबर वो ताकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की इजाजत से होता है, ये अल्लाह का फेल है। अल्लाह का फेल माफौकल असबाब होता है। एक इसने पूछा कि वो जो रूह थी ना, वो रूह से किस तरह जसद उनसरी की शक्ल बन गई। ये हमारा अकीदा है कि रूह मुतशक्कल हो सकता है, रूह नहीं। जब आप सोए हुए हो नींद में तो आपका रूह कभी किधर जाता है, लेकिन मुतशक्कल होके कोई शक्ल तो बना लेता है। तो रूह हर किस्म का शक्ल बना सकता है, उसने जसद उनसरी की शक्ल बनाई, ये करामत है। ये माफौकल असबाब चीजें हैं करामत और मोजिजा। ये मुझे कुरान से देखा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तिमरारी यानी ये मौजज़ा था कि ओ वो भाई दूर से सुनता नानोथवी था, से वो हो सकता है, कह रहा था कि समाअत अली रज़ी अल्लाह की समाअत दुनिया में ज्यादा थी। ये मुझे कुरान से देखा है कि अली रज़ी अल्लाह की शेख समाअत साहब, इस्तिमरारी एक दफा ना, यानी अली शेख रज़ी अल्लाह साहब, को शेख जहां से साहब, किसी ने पुकारा उन्होंने सुना, और ये बताया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने पुकारा, फौरन मदद के लिए पहुंचा और माफौकल असबाब मदद की। देखो ये इस्तिमरारी ये आपने मौजज़ात जवाब नहीं दिया। कुरान से शेख दिखा है। शेख और शेख एक शेख सवाल सुन लो, मेरा भी है, मुझे भी जवाब दे। शेख मेरा सुन एक लो, सवाल नहीं है, नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं है। अंजम साहब, सवाल मैं का अंजम साहब आपने से फ्रॉड बात किया करूं। है, आपने फ्रॉड किया, सवाल का जवाब नहीं दिया। अंजम देखो शेख साहब, अंजम आपने साहब फ्रॉड, फैसला सुन लो, करेगा मैंने जवाब दिया या नहीं दिया है, नहीं दिया है, मैं कह रहा हूं नहीं दिया ना। मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं, तीसरी चौथी दफा के लिए दोहराता हूं सवाल, सुन लो। आपने कहा था कि अगर शिया ये अकीदा रखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम देख रहा है कब्र से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा है कब्र से, सुन रहा है, तो ये कुफ्र है, ये शिरक है, क्योंकि ये आपने इल्म गैब में गैरुल्लाह को शरीक किया। तो कासिम नानोथवी ने कब्र से कैसे देखा कि मदरसे में झगड़ा हो रहा है, मदरसे में झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना? आपको मुझे नहीं, बार बार बंद कर सुन लो, सवाल सुन लो,
سوال سن لو, میں سوال کہتا ہوں کہ نہیں سن لو, میری باری ہے, سن لو سن لو سن لو. قاسم نانوتوی نے قبر سے کیسے سنا؟ ٹھیک ہے نا, کرامت سے سنا, کرامت سے سنا. کرامت سے اگر یہ سن سکتا ہے تو علی علیہ السلام بھی سن سکتے ہیں. آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ وہ دکھاؤ نا قرآن سے کہ علی رضی اللہ کی یہ کرامت او تھی, بھائی, استمراری. تو آپ نے نانوتوی کا قرآن سے دکھایا؟ نانوتوی صاحب کا ذرا دکھائیے قرآن سے کہ وہ سن سکتے وہ نانوتوی کا یہ اللہ کی عزت سے کرامت کی میں نے تعریف کی نا کہ وہ اللہ کی عزت سے ہوتا ہے, نانوتوی کا وہ قرآن سے آپ کے چلیں بتانے سے نہیں ہوتا ہے. اچھا چلیں ایوب صاحب, میرا سوال ہے, میرا ایک نانوتوی سوال کا ہے, اس قرآن سے جواب دکھا دے. بھائی. اس کو فاضل کا, اس کو فارغ کرو, جواب دے. اس کو فارغ کرو, اس کے میں نے گفتگو کے میرا لائق ہی سوال نہیں ہے. کا جواب دینا. تو لائق ہی گفتگو ہی نہیں ہے, سوال کا جواب ہی نہیں دیتا, فراڈ کر رہے ہو. آپ کہہ رہے تھے کہ قبر سے اگر کوئی مدد کرے تو مشرک ہے. نانوتوی قبر سے آتا ہے, مدد کرتا ہے, مدرسے میں جھگڑا بند کراتا ہے, تو آپ مشرک نہیں بنے, آپ مشرک نہیں بنے. کہتے کرامت ہے, تو یہ کرامت نانوتوی کا ہو سکتا ہے, علی علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا. نانوتوی بدن خلق کر سکتا ہے, اس کا کیا الفاظ ہے, اس نے اپنے لیے بدن خلق کیا اور بعد میں وہ بدن ختم ہو جاتا ہے. اس نے نہیں بولا کہ یہ روح نے شکل اختیار کی, اس نے کہا اس نے اپنے بدن عنصری خلق کیا ہے اور بعد میں یہ بدن عنصری جو ہے, مٹی کی جو بدن اس نے بنائی ہے, یہ تحلیل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بدن اس نے خلق کیا. تم خالقیت ما سوی اللہ کے قائل ہو, یہ کفر نہیں ہے. اور مزید سوال کروں تجھ سے, پکارنے پہ سوال کر لوں, جواب دے دو. اس کو کھول دے, 1 منٹ کے لیے جواب دے. اس کے پاس جواب تو ہے نہیں, ایسے فضول ٹائم کا ضائع کر رہا ہے. اللہ یاری اور مولانا اللہ یاری صاحب, ملا اللہ یاری صاحب, کرامت اگر کسی سے ظاہر ہو جائے تو ہم ان سے پکارتے نہیں کہ یا نانوتوی مدد, یا نانوتوی مدد, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. پکارنے سے سوال کیا ہی نہیں تھا آپ سے, آپ پکارنے پہ بات کرتے ہیں. ان سوالوں کا جواب تو تیرے پاس نہیں ہے. علم غیب کا سوال کیا تھا, اس کا جواب دینا نا. علم غیب کا سوال کیا تھا, مرنے کے بعد کا پکارنے کا سوال. اب میں ایک اور پکارنے پہ آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ کتاب ہے عقائد اہل سنہ, علماء دیوبند. نہیں ابھی پتہ چلے گا نا. آپ کے سوال, یہی آپ کے سوال کا جواب ہے, آپ کے سوال کا جواب ہے مفتی صاحب. آپ کہتے ہیں کہ پکارنا شرک ہے. یہ مباحث عقائد اہل سنہ ہے. المسمى المہند المفند, تحریف شیخ خلیل احمد سہارنپوری. یہ بہت بڑے عالم تھے جماعت دیوبند کے. اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا ہے علماء دیوبند کے عقائد کے نام سے. اچھا, اس کتاب میں ان سے سوال ہوتا ہے, هل تقولون بصحة وصول الفیوض الباطنی عن صدور الاکابر وقبورهم؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ قبور اکابر کے قبور اور ان کے صدور سے فیض واصل ہوتا ہے آپ کو, مریدوں کو؟ اچھا, کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ, استفادہ بولتے ہیں طلب فائدہ کو, کہ فائدہ انسان طلب کرے. من روحانیت المشائخ الاجلہ, علماء کے روحانیت سے, علماء کے مرنے کے بعد. ووصول الفیوض الباطنیہ من صدورہم او قبورہم, ان کے فیض باطنی صدور اور قبور سے پہنچ جائے انسان کو, تو یہ صحیح ہے. فیصح, یہ صحیح ہے. استفادہ بولتے ہیں طلب فائدہ کو, طلب فائدہ انسان طلب کرے اور پھر اس کو مل جائے, یہ صحیح ہے. اب بولیں جناب کہ طلب کرنا جائز ہے یا نہیں اموات سے؟ شیخ صاحب جواب دے دو. مفتی ڈسکنیکٹ ہے. مفتی بھاگ گیا جی. انجم صاحب آپ ہیں؟ یہ انجم صاحب جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرے صاحب آ رہی. بسم اللہ. آپ درمیان میں بیٹھے ہو, آپ کا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے تو آپ بتا دیں تھوڑا سا. جی, میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے ساتھ بد تہذیبی نہ کرے, اور کوئی بھی فریق جو ایک طریقہ گفتگو ہے اس میں اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, انصاف سے کام لے, انصاف سے کام لے. بالکل. تو ایک سوال میں کروں گا, ایک سوال الیاری صاحب کرے گا, یہ ان کو سمجھا دو. جی ٹھیک سمجھا دو. ایک اب اس سوال سوال کا آپ جواب دے, پھر آپ سوال کیجئے گا. میں نے کئی جواب دیے, ابھی میرا سوال ہے. اب یہ ہو گیا, اب سوال ہو گیا نا, اب اس کا جواب دے دے, پھر میں نے کب سوال جواب مکمل کر کے پھر آپ. ابھی جواب سے سوالات ہوئے, ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے, ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا.
ایک اچھا سوال یہ کا بھی جو جواب یہ دیجیے. جو اس نے عبارت پیش کی نا، آپ یہ جو اس نے عبارت پیش کی، اس کا جواب نے سن لیجئے، ایک میں سوال کروں گا، سر اس میں کا جواب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں نا تو پھر سر میری باری آتی. آپ نے تو ایک سوال کا بھی آپ جواب نے نہیں دیا ابھی تک. وہ ان کی کرامت کہہ کے یہ کہا تھا کہ استمداد طلب کرنا، آپ نے اس پہ کہا تھا تو اس کی دلیل وہ آئی، اب اس کا جواب آپ دیں گے. اچھا یہ جو اس کا جواب دوں کہ استمداد میں سوال طلب کر کروں؟ رہا ہے جو ہے نا، میں ہاں، سوال سوال. کروں اب گا آپ انجم اس کا صاحب. جواب دیں گے. اچھا یہ میں جواب اب سن میری لیجئے، بات سن لینا. یہ جواب سن آپ لیجئے، جواب آپ جواب سن آپ نے لیجئے. دیکھیں ایک منٹ بھائی صاحب، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر قبر سے کوئی دیکھتا ہے سنتا ہے تو یہ شرک ہے. نانوتوی صاحب کو ہمارا قبر عقیدہ میں نہیں ہے. نانوتوی نانوتوی آپ نے صاحب نہیں بہت دیکھتا ہے. بارہا کہا تھا کہ آپ یہ علم غیب ہے اور علم غیب میں آپ نے اللہ کو شریک کیا ہے. اور نانوتوی صاحب کو قبر سے کیسے پتا چلا کہ مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ ابھی انجم صاحب جواب سن لیجئے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دور سے اگر کوئی دیکھتا ہے قبر سے تو یہ شرک ہے. بالکل یہ شرک ہے، جس طرح شیعوں کا عقیدہ ہے. نانوتوی صاحب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے حالات سنتا ہے یا دیکھتا ہے. تو کیسے کبھی پتا چلا کبھار کرامتاً، کہ مدرسے سن میں لیجئے، جھگڑا ہو رہا ہے؟ جواب دے رہا ہوں نا پورا سوال. یہ درمیان میں ٹوکتا ہے. کرامتاً اگر اس طرح اظہار ہو جائے، کرامتاً یا معجزتاً، نبی سے ما فوق الاسباب کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں یا معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ اور کرامت، علامہ اس کو صاحب پتہ نہیں چلا تھا، اللہ ویسے کے ہی آیا تھا. اختیار میں ہے. علامہ صاحب اللہ کی واہ اذن صاحب، اللہ ہوتا ہے، کرامت اللہ ہے، کی کرامت اجازت کہہ کے کے جان بغیر چھڑا دی. کرامت ہو سکتا تو یہ ہے. کرامت اہل بیت علیہ السلام سے بھی جواب صادر دیا ہوتے ہیں. کیجیے یہ کرامت اہل بیت علیہ السلام انجم سے صاحب، صادر، جواب وہ دیا کہ نہیں؟ کرامات کے مصادر وہی ہیں. انجم بات صاحب ہی ختم. جواب دیا کہ سر نہیں؟ سر ایک سیکنڈ. اب وہ جو کرامت والی بات تھی نا، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو گئی. اب اگلا آپ نے سوال کیا تھا استمداد کے تناظر میں. اب وہ انہوں نے جو اس کی دلیل دی. آپ کی ایک سیکنڈ مجھے مکمل، آپ کی کتاب سے دلیل دی اور انہوں نے آپ سے اس کے اوپر تبصرہ مانگا. اب آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، پھر آپ اگلا سوال کریں گے. ٹھیک ہے، درست فرمایا. یہ انہوں نے جی کہا بسم کہ استمداد، روحوں سے استمداد طلب کرنا. انجم صاحب، استمداد کے پہلے دو قسم ہے، ایک ظاہری استمداد، ایک حقیقی استمداد. حقیقی استمداد یہ ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں شیعہ لوگ کہ حضرت علی یا اس کے باقی جو معصومین جو خود ساختہ بنائے ہیں کہ ما فوق خود ساختہ نہیں، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. آئے یہ تطہیر ہے. استمداد حقیقی ہے. یہ ایک استمداد ظاہری ہے. استمداد ظاہری میں توسل بھی داخل ہے. توسل کسی کے کا نام لے کر اس کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا، اس کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ توسل ہے. تو روح ارواح سے ہم استمداد لیتے ہیں، توسلاً لیتے ہیں. یہ جو اس نے عبارت پیش کی وہ توسل کی بات ہو رہی. توسل بھی استمداد کی ایک قسم ہے، وہ استمداد ظاہری ہے. ابھی یہ میرا سوال بالکل سن جھوٹ لیجیے کہہ رہا انجم ہے، صاحب. یہ بالکل جھوٹ انجم کہہ صاحب، رہا ہے. اس میں توسل انجم کا صاحب ذکر ہی سوال نہیں سن ہے، لیجیے. توسل کا ذکر اگر ہی نہیں جھوٹ ہے. ہے تو لوگ سن رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، صحیح بولا. کہاں پہ لکھا ہے نا آپ نے جھوٹ عبارت بولا میں، ہے. کہاں لکھا ہے کہ توسل ہے؟ وہ لوگ کیوں جھوٹ سن کہہ رہا رہے ہے؟ ہیں نا، یہ توسل کی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں توسل کی قبر بات سے، ہے. ان کے صدور سے، ان کے فیوض اچھا، سے توسل طلب فائدہ کرتا استمداد ہوں. نہیں ہے، توسل استمداد نہیں ہے. توسل میں خطاب آپ کہتے ہیں اللہ سے خطاب ہے نا کہ اے اللہ مجھے فلان کے واسطے میں دے دو. استمداد ارواح سے ہے نا. لیکن یہاں پر استمداد خود اس سے ارواح طلب کر رہا ہے نا، سامنے والے سے ختم اچھا، کر بھائی. بس یہی اسی لیے کہ اس شخص سے گفتگو بے فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے. سر توسل میں آپ واسطہ دیتے ہیں، براہ راست مخاطب نہیں کرتے. یہ سن لی، قرآن سے دکھاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا ایک بالصبر سیکنڈ، والصلاۃ. انجم صاحب، توسل سے ہم نماز سے استمداد کس طرح لیتے ہیں، ہم صبر سے استمداد کس طرح لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے، یہ ہمارا استمداد لینا ہے اللہ سے. لیتے تو اللہ تعالیٰ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ استمداد لفظ آئے، استعانت کا لفظ. استعانت کے دو قسمیں ہیں، حقیقی ہے، ایک ظاہری ہے. ابھی انجم صاحب میرا ایک سوال ہے، اس کا یہ جواب دے. اور مناظرے کا وقت ان سے لے کہ میں عالم علماء کو لے آؤں گا، یہ ختم نبوت پہ مجھ سے مناظرہ کریں. علماء کو لے کے آئیں، علماء کو لے کے آئیں، بالکل حاضر ہیں. علماء کو لے کے آئیں، بالکل. کس دن حاضر ہو جاؤں، کس دن حاضر ہو جاؤں؟ جب آپ علماء، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں نا اپنے ہمارے اس سے بھائی سے، آپریٹر صاحب سے. وقت آپ دے. نہیں، وہ آپ پہلے علماء سے بات کریں، آپ پہلے علماء سے بات کریں، پھر آپ بتا دیں کہ علماء حاضر ہو گئے. اس طرح علماء آپ کی جیب میں تھوڑی ہیں کہ بھائی علماء کو آپ کس سے ایسے سڑک سے پکڑ کے کسی کو ٹوپی لگا کے لائے گے کہ بولوی. اچھا ایسے ہی تقی عثمانی صاحب نے کیا وہ سامنے، تقی عثمانی صاحب کا آپ کو سامنے، بالکل تقی عثمانی صاحب کو لے کے اپنے سے بڑے عالم کو لے کے اپنے سے بڑے کو لائے گا.
وہ نہ تو نہ مولوی ہے نہ ملا ہے، خود مان لیا. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اچھا ایک یہ بات سن لیجیے، میرا اب سوال ہے انجم سوال صاحب، کیا ہے؟ سوال کرو پھر کرنے میں دیں. آپ کو جواب دے دیتا ہوں. انجم صاحب سوال کر جی دیں. جی سوال کریں. میں نے سوال اس سے پہلے کہا تھا کہ جو اصول کافی میں حدیث تھا اس نے اس پہ جھوٹ بولا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا تزویج و رب الکعبہ، کہ ایک عورت سے زنا بالجبر ہوا، کسی نے مجبور کر کے ان کے ساتھ زنا کیا، تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ تزویج و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ تو شادی ہے، یہ وہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رجم کر رہے تھے، اور عورت بھی چاہ رہی تھی کہ میں رجم ہو جاؤں، میں پاک ہو جاؤں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ زنا بالجبر ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو شادی ہے. اس نے کہا کہ اس میں ایجاب و قبول بھی ہے اس حدیث میں، اور یہ کہا کہ اس میں مہر کا بھی ذکر ہے. تو اللہ یاری صاحب مجھے اس حدیث میں سے ایجاب و قبول دکھائے، اور وہ دکھائے مہر دکھائے کہ کون سا مہر ہے، اور زنا بالجبر کی تعریف بھی مجھے کرے. یہ 3 سوالات کے جوابات دیں مجھے. وہ جو اصول کافی میں حدیث ہے یہ ہاں خود اس میں لوگ ایجاب و انہوں نے اپنے قبول گھروں یہ ہے کہ جب ہمارے یہ ایک عورت جاتی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ تشنگی سے مرتی ہے، مر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک آدمی کے پاس پانی ہے، کہتا ہے پانی دے دو. وہ کہتا ہے پہلے مجھ سے نکاح کرو پھر میں تجھے پانی دوں گا. تو عورت دیکھ رہی کہ میں مر جاؤں. اب سن لو نا پلیز، سن لو. نکاح کا لفظ دکھاؤ. ابھی دکھا دیتے ہیں. دکھاؤ. وہ کہہ رہا پہلے کہ مجھ زنا اب سن لو پلیز، خاموش ہو جاؤ. پہلے مجھ سے تزویج کرو پھر میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں. تو پھر اس کو پانی مل گیا، اس نے پانی دے دیا، پھر اس نے تزویج کر لی. عمر کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پہ حد جاری کرو. عمر نے کہا اس کو رجم کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا ہے واقعہ مجھے سناؤ. امیر المؤمنین نے سنا تو فرمایا کہ نہیں، اس پہ حد جاری نہیں ہوگا. تزویج رب الکعبہ، یہ تزویج ہے. اب کہتا ہے تزویج وہاں پہ دکھاؤ. یہ میرے مولا کے الفاظ ہیں، یہ میرے امیر المؤمنین علیہ السلام جو نفس قرآن مجید ہیں ان کے الفاظ ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزویج ہے تو اس واقعے میں حتماً وہاں پہ خاموش وہاں پہ ایجاب و قبول تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میں تجھے صورت میں پانی دوں گا کہ تو مجھ سے نکاح کر لے، تو مجھ سے تزویج کر لے، ٹھیک ہے نا. تو اس عورت نے کہا قبل. تو نکاح میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی. نکاح میں اور مہر کیا ہے؟ مہر اس میں پانی ہے. آپ کو اتنا نظر نہیں آ رہا؟ اس کو پانی ملا. تزویج ہے اور نکاح ہے. اچھا اب آتے ہیں اس مسئلے پر. آخری ان سے گفتگو ہے، اس کے بعد میں نہ لوگوں کو زحمت دوں گا اور نہ اپنے آپ کو زحمت دوں گا، اور نہ انجم بھائی کو اگر اجازت ہے انجم بھائی سے کہ میں اس سے مزید گفتگو کروں. اب استعانت کی بات ہے. استعانت کی بات ان کا بہت بڑا پیر ہے اشرف علی تھانوی. یہ اس کی کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. ملاحظہ کریں یہاں پر حکیم الامت مولوی تھانوی صاحب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کے استاد جو ہیں امداد علی صاحب کہتے ہیں خدا جانے لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں. محبوب علی نقاش نے آ کر بیان کیا کہ ہمارا اسٹیم بوٹ تباہی میں تھا اور میں مراقب ہوا آ کر آپ سے ملتجی ہوا. وہ سمندر میں بوٹ میں کشتی میں اسٹیم بوٹ میں تو ملتجی ہوا ہے اس کے روحانیت سے. پکارا ہے کس کے روح کو؟ امداد علی صاحب کے روح کا. آپ نے مجھے تسکین دی اور آنکھ بیٹ کو تسلی سے نجات دیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک پیر ہے ان کا، وہ سمندر میں کشتی کو کسی نے ان سے مدد مانگی تو اس نے نجات دیا. اور پھر تقی عثمانی کا شبیر عثمانی کا جو تفسیر ہے کہتے ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے. ملاحظہ کریں تفسیر عثمانی ہے. مولوی شبیر احمد عثمانی جو پاکستان کا مفتی اعظم تھا اس کی تفسیر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے زیر میں استعانت صرف اللہ سے. کہتے ہیں دیکھو اگر کسی مقبول کو بندے کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے، یعنی استعانت ظاہری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مدد مانگے. استعانت کرنا کیا بولتے ہیں؟ طلب عون کرنا. استعانہ باب استفعال ہے. طلب مدد کو، طلب عون کو استعانہ بولتے ہیں. ظاہری طور پر اس سے استعانت کرے، یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے استعانت ہے. تو یہ جائز ہے کیونکہ اللہ نے اس کو واسطہ فیض بنایا، اللہ نے اس کو عظمت بخشی ہے. تو ظاہر میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ رسول کو اللہ نے واسطہ بنایا. ظاہر میں آپ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مانگ رہے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دیا. تو یہ اس میں واضح طور پہ پکارنا ہے
استعانہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پکارنا شرک ہے. یہ آپ کے فرقے کا سب سے مشہور عالم اور سب سے مشہور تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں، اسی آیت کی تفسیر میں. اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ کسی ظاہری شخص سے مقبول بندہ ہو، اس سے استعانت کیا جائے. استعانت کس کو بولتے ہیں؟ طلب کرنے کو، مدد طلب کرنے کو. تو یہ جائز ہے بھائی، اور یہ در حقیقت میں اللہ سے ہے. اب جواب دے دو مولوی. یہ آخری گفتگو ہے آپ سے، اس کے بعد اس موضوع پہ آپ سے گفتگو نہیں کریں گے. یہ سب بولیں، کال دیں ان کا. مائک آپ نے بند کیا ہے تو میں کس طرح بات کروں؟ آپ کھلا ہے جی. انجم صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن میں اس کو جواب دوں. شبیر احمد عثمانی صاحب کا جو اس نے تفسیر وہاں پہ لکھا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ استعانت کی دو قسمیں، استعانت حقیقی، استعانت ظاہری. یعنی اگر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، مستقل ڈاکٹر شفا نہیں دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پر علاج کا طریقہ اللہ نے اس کو سمجھایا ہے. ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ڈاکٹر سے استعانت لے سکتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات نہیں ہو کہ رہی. مجھے شفا دو. اصل میں شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ظاہری استعانت آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں. ابھی ساتھ آپ کے پاس پانی پڑا ہے، کسی کے پاس آپ ان کو کہا مجھے پانی دو، اصل میں آپ کو اللہ نے دیا حقیقی طور پر، لیکن ظاہری طور یہ استعانت جائز ہے، قرآن سے ثابت ہے. یہ میں نے اس کا جواب پہلے دیا تھا. یہ خاموش، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ایک منٹ آپ کے فراڈ، ہم آپ کے فراڈی جواب سننے کی پابند نہیں ہے بھائی. کسی مقبول بندے کو دیکھو، یہ ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی شخص کے پاس پانی ہے اس کی بات نہیں ہو. اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی، ڈاکٹر ہو سکتا ہے فراڈی ہو، یہ ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اولیاء کی بات ہو رہی ہے. لفظ اس کے واضح. اگر کسی مقبول بندہ کو، مقبول بندے سے اس کے مراد اولیاء ہیں، محض واسطہ رحمت الہی، اللہ کے رحمت کا واسطہ سمجھ کر، غیر مستقل سمجھ کر، یہ ڈاکٹر کی اور پانی، کسی بچے سے پانی مانگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے. واضح طور پر مقبول بندے سے مراد کون ہے؟ اولیاء. اب الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ آپ نہایت فراڈی آدمی ہو. جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ. بندہ وہ ہے، مقبول بندہ وہ مقبول ہے، ڈاکٹر ہندو ہو سکتا ہے، کچھ مہارت، ڈاکٹر ہندو ہو سکتا ہے، مقبول بندہ نہیں ہے ڈاکٹر. یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے. وہ مقبول بندہ ہے. ابھی انجم صاحب سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں نا ظاہری طور پر، یہ مقبول ہے عند اللہ، اس لیے تو مدد طلب کر رہا ہے ظاہری طور پر. یہاں پر بار بار میرا مائک، ہاں، یہ مقبول بندہ جو کہہ رہا ہے اس کو واسطہ الہی سمجھ کر یہ اولیاء کی بات کر رہا ہے. یہ سب کو معلوم ہے. بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مولوی. اصول کافی کی جو جی حدیث ہے، اصول کافی کا بھی میں نے جواب دے دیا ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی شر سے مسلمانوں کو بچا کے رکھے. اللہ آپ کو سلامتی دے. میں اجازت چاہوں. انجم بھائی، اس سے میں مزید گفتگو کروں یا کافی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس شخص سے گفتگو کرنا مزید بیکار ہے. آپ کا کیا حکم ہے انجم بھائی؟ انجم بھائی چلے گئے، ڈسکنیکٹ ہے میرے خیال میں. انجم بھائی ڈسکنیکٹ ہے. مقبول بندہ کہتا ہے ڈاکٹر سے مراد ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، مقبول بندہ.